بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 105 ہے اور بات ہو رہی ہے حوالے اسنادی پر۔ ابتدائی بات پیچھے اسباق میں مکمل ہو گئی تو حوالے اسنادی ہی کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَيَنبَغِي اذا كان قصد المخبر بخبره افادة المخاطب فينبغي ان يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا، وبهذا تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلى ذكره، بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان، استغني على لفظ المبني للمفعول عن مؤكدات الحكم ليتمكن الحكم إلى الذهن حيث وجده خاليا، وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له بأن حضر في ذهنه طرف الحكم وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها، حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم۔ اب یہاں سے حوالے اسنادی شروع ہو رہا ہے تو فینبغی سے اس کا مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو فینبغی میں جو فاعل و تفریح کے لیے ہے، یعنی پیچھے ایک بات ہوگی اس پر تفریح کرتے ہوئے آگے بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جب مخبر کا مقصد مخاطب کو حکم یا اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچانا ہے تو اب اس صورت میں لغو سے بچنے کے لیے کلام میں اتنی مقدار پر ہی اکتفا ہوگا جس سے یہ مقصد حاصل ہو جائے، نہ اس سے زائد ہوگا نہ اس سے کم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کلام بالکل ہی غیر مفید ہوگا تو وہ لغو محض ہو جائے گا، اور اگر مقصود کا افادہ تو دے رہا ہے لیکن ناقص دے رہا ہے تو لغو کے حکم میں آ جائے گا، اور مقصود کا افادہ دے رہا ہے لیکن اس سے زائد ہو رہا ہے تو پھر لیکن لغو پر بھی مشتمل ہوگا۔ بہرحال لغو سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو خبر مخبر دے رہا ہے اور اس کے ذریعے جو کلام کر رہا ہے تو وہ اتنی ہی ضرورت پر اکتفا کرے۔ تو اب جب یہ بات ہے کہ اتنی ضرورت پر اکتفا کیا جائے گا جس سے جو ہے کلام لغو سے بچ جائے، چاہے وہ لغو محض سے بچے یا لغو کے حکم میں ہونے سے بچے یا لغو کے مشتمل ہونے سے بچے، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مخاطب کیسا ہے۔ لہذا اگر مخاطب کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہو کہ مخاطب خالی ذہن ہے، یعنی اس کے ذہن میں نہ حکم حاصل ہے اور نہ ہی وہ اس میں متشکک ہے، متردد ہے، تو اس صورت میں کلام کو مؤکدات حکم یعنی انہ وغیرہ سے پاک ہی رکھا جائے گا، کیونکہ جب سامنے والا کا ذہن جو ہے وہ حکم سے خالی ہے تو وہ حکم جب خالی ذہن میں جگہ پائے گا تو بغیر کسی تاکید کے پیوست ہو جائے گا اور ذہن میں اتر جائے گا، تو اس صورت میں حکم بغیر تاکید کے ہی ذہن میں اتر سکتا ہے، لہذا اس کو مؤکد کرنا اور تاکید لانا بے فائدہ ہے، لغو ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حکم اور تردد فی الحکم سے خالی ذہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو نہ تو وقوع نسبت کا علم ہو اور نہ ہی لا وقوع نسبت کا، اور نہ ہی وہ اس بارے میں متردد ہو کہ نسبت ہے واقع یا نسبت واقع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مخاطب کو نہ تو اس بات کا علم ہے کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے اور نہ ہی اس کا علم ہے کہ قیام ثابت نہیں ہے، اور نہ وہ ثبوت قیام اور عدم ثبوت قیام کے سلسلے میں متردد ہے، بلکہ اس کا ذہن بالکل خالی ہے، تو ایسے مخاطب سے بغیر کسی تاکید کے زید قائم کہہ دیا جائے گا بس۔ وبہذا تبین سے شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب مخاطب کا ذہن حکم سے ہی خالی ہے
تو تردد فی الحکم سے تو بطریقہ اولا خالی ہوگا، کیوں کہ ذہن کا حکم سے خالی ہونا تردد فی الحکم سے خالی ہونے کو مستلزم ہے، کیونکہ تردد فی الحکم تو جب ہوگا جب حکم ہوگا، حکم ہی نہیں ہے تردد فی الحکم کہاں سے ہوگا؟ تو گویا کہ تردد فی الحکم تردد فی اور حکم کے ہونے کو مستلزم ہے، تو جب حکم ہی نہیں ہے، حکم سے ہی خالی ہے، تو تردد فی الحکم سے خالی ہوا، اس کو مستلزم ہوا۔ تو جب حکم سے خالی ہونا تردد فی الحکم سے خالی ہونے کو مستلزم ہے، تو اب حکم کو ذکر کرنے کے بعد تردد فی الحکم کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہاں پر حکم کے ذکر کرنے کے بعد تردد فی الحکم کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ جب ایک کی نفی دوسرے کی نفی خود بخود ہو رہی ہے تو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے۔ شارح نے یہ فرمایا ہے کہ حکم سے خالی ہونا اور تردد فی الحکم سے خالی ہونا یہ اس وقت لازم و ملزوم ہوگا جب حکم اور تردد فی الحکم کے درمیان تلازم آپ ثابت کر دیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے، بلکہ ہماری تحقیق کے مطابق ان دونوں کے درمیان منافات ہے۔ تو لہذا جب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کے درمیان منافات ہے تو یہ الگ الگ ہے، تو ان دونوں میں ایک دوسرے کو کوئی مستلزم نہیں ہے۔ جب دونوں میں سے ایک دوسرے کو کوئی مستلزم نہیں ہے تو حکم کے بعد تردد فی الحکم کا ذکر کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان منافات ہے۔ اب رہی یہ بات، یہ سوال کہ ان دونوں میں منافات کیسے ہے، تو اس کا جواب شارح رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ حکم کی تفسیر وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کے علم سے کی ہے۔ یعنی شارح نے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کا علم یہ حکم ہے، اور وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کا علم وہی ہے جس کو آپ تصدیق اور اذعان کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو حکم کی تفسیر شارح نے وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کے علم سے کی ہے تو گویا کہ وہ تصدیق اور اذعان ہے۔ تو حکم سے مراد تصدیق اور اذعان ہوا، اور اذعان اور تردد یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان منافات ہے، کیونکہ اذعان کی صورت میں تردد نہیں ہو سکتا اور تردد کی صورت میں اذعان نہیں ہوتا، کیونکہ اذعان تو پختگی کا نام ہے، حکم کے پکا ہونے کا نام ہے، اور تردد میں ہوتا نہیں ہے، تو دونوں میں منافات ہے۔ تو جب حکم کا مطلب اذعان اور تصدیق سے خالی ہونا ہے تو تردد فی الحکم سے خالی ہونے کو مستلزم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں منافات ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے حکم کے ذکر کے بعد تردد فی الحکم کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ حکم سے مراد اذعان اور تصدیق ہے، تو جہاں اذعان تصدیق کو ضروری تھوڑی وہاں تردد نہیں ہوتا، لہذا اذعان تصدیق نہ ہونے کو تردد نہ ہونا مستلزم نہ ہوا، منافات ہے۔ حکم کے ذکر کے بعد تردد فی الحکم کا ذکر کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر مخاطب کا ذہن حکم اور تردد فی الحکم دونوں سے خالی ہو تو اس کے سامنے جو کلام ہوگا وہ مؤکدات سے خالی ہوگا، مستغنی ہوگا، کیونکہ خالی ذہن آدمی کے سامنے جب آپ حکم بیان کریں گے تو وہ پیوست ہو جائے گا بغیر کسی تاکید کے، تو تاکید لانا لغو سے بچنے کے لیے مؤکدات سے خالی ہو کر کلام کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر مخاطب جو ہے وہ حکم یعنی وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت میں متردد ہے، زبان حال سے ہے یا وہ خود بیان کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں، اور وہ اس کا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یعنی تصدیق اور اذعان کا طالب ہے کہ بھائی اس طور پر کہ اس کے ذہن میں حکم کی دونوں طرفیں محکوم علیہ اور محکوم بھی تو حاصل ہو گئے، لیکن وہ اس بارے میں حیران و پریشان ہے کہ دونوں کے درمیان وقوع نسبت کا حکم ہے یا لا وقوع نسبت کا حکم ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ متردد ہے تو اس صورت میں مخاطب کے تردد کو زائل کرنے کے لیے اور اس کے ذہن میں حکم کو لانے کے لیے اس حکم کو کسی حرف تاکید کے ذریعے مؤکد کرنا یہ لازم تو نہیں ہے، البتہ بہتر ضرور ہے کہ ایسا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں جو مخاطب ہے متردد دونوں طرفیں تو برابر ہیں، یعنی کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کا تو اس کے ذہن میں ہے، لیکن وہ بس یہ چاہتا ہے کہ پریشان ہے، حیران ہے کہ بھئی وقوع نسبت کا حکم ہے یا اس میں لا وقوع نسبت کا۔ تو ایسی صورت میں اس کے تردد کو زائل کرنے کے لیے اور ذہن میں حکم کو اتارنے کے لیے کسی حرف تاکید کے ذریعے آپ حکم کو مؤکد کر دیں تو یہ اچھا ہے، مستحسن ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔
اسی کو مصنف رحمہ اللہ اور شارح رحمہ اللہ نے یوں بیان کرا ہے کہ فینبغی ای یعنی اذا کان قصد المخبر بخبره کہ جب مخبر کا ارادہ اپنی خبر کے ذریعے افادت المخاطب مخاطب کو فائدہ دینے کا ہو یعنی فائدۃ الخبر کا ہو حکم کا افادت دینا مقصود ہو مخبر کا فینبغی تو اس صورت میں مناسب ہے کہ ان یختصر من الترکیبی کہ من الترکیبی کہ متکلم ترکیب میں اتنی ہی قدر پہ اکتفا کرے علی قدر الحاجت جتنی حاجت ہے بس حذرا عن اللغو لغو سے بچتے ہوئے تو لغو سے بچتے ہوئے کلام اور ترکیب میں اتنی ہی بات کی جائے گی جس سے یہ مقصد حاصل ہو جائے تو لہذا نہ تو اس سے زائد کلام کیا جائے گا نہ اس سے کم ہوگا اور نہ ہی بالکل ہی غیر مفید ہو کیونکہ اگر کلام بالکل ہی غیر مفید ہو تو لغو محض ہوگا اور اگر مقصود کا افادہ ناقص طور پہ کرے گا تو لغو کے حکم میں چلا جائے گا اور مقصود کے افادے سے زائد پر ہوگا تو لغو پر مشتمل ہوگا تو ساری صورتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مخبر متکلم اپنے کلام میں اتنی ہی ضرورت پہ بات کرے جس سے حاجت پوری ہو جائے فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ اب جب یہ بات ہے کہ اتنی ضرورت پہ بات کرنی ہے جتنی کہ پوری ہو جائے تو اب مخاطب کو دیکھا جائے گا کہ اگر مخاطب خالی الذہن ہے من الحکم حکم سے والتردد فی اور اس میں تردد سے کیونکہ حکم اور تردد حکم سے مطلب وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت یعنی اذعان ہے اور اذعان اور تردد میں فرق ہے اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے حکم کے بعد تردد کا ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں اگر مخاطب خالی الذہن ہے حکم اور تردد سے حکم سے بھی اور تردد سے بھی تردد کا مطلب کیا ہے ای لا یکون عالما بوقوع النسبت یعنی وہ عالم نہیں ہے وقوع نسبت کا او لا وقوعها یا لا وقوع نسبت کا حکم کا یہ مطلب ہے ولا مترددا فی اور نہ ہی وہ اس میں متردد ہے کہ نسبت حل ہی واقعات ام لا کہ وہ نسبت واقع ہے یا نہیں تو بالکل ہی وہ خالی ہے تو حکم سے مراد وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت ہے اور متردد سے مراد یہ کہ اس میں متردد نہیں ہے کہ نسبت ہے یا نہیں وبہذا تبین فساد ما قیل یہاں سے سوال کا جواب دیے کہ اور اس سے یعنی کہ حکم کی تفسیر وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کرنے سے جو اذعان کے مترادف ہے اس سے ظاہر ہو گیا فساد اس سوال کا جو کہا گیا ہے کہ ان الخلو عن الحکم مخاطب کا حکم سے خالی ہونا یعنی ذہن کے اس کا حکم سے خالی ہونا یستلزم الخلو عن التردد فی تو حکم میں تردد سے خالی ہونے کا مستلزم ہے فلا حاجت الی ذکرہ تو دوبارہ اس کے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی تو یہ بات ظاہر ہو گئی کیوں بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حکم تردد فی اور اس میں تردد یہ دونوں متنافیان یعنی دونوں متنافی ہیں تلازم نہیں ہے اس میں اس لیے کہ حکم جو ہے وہ اذعان کی صورت میں اور تردد غیر اذعان کا نام ہے جہاں اذعان ہوتا ہے وہاں تردد نہیں ہوتا جہاں تردد ہوتا ہے وہاں اذعان نہیں ہوتا اس لیے الگ الگ ذکر کیا گیا دونوں میں تلازم نہیں ہے بلکہ تنافی تو فرماتے ہیں کہ اگر مخاطب خالی ذہن ہے حکم سے اور اس میں تردد کرنے سے استغنی ہے عن مؤکدات الحکم استغنی علی لفظ مبنی المفعول یعنی یہ مبنی للمفعول کے لفظ پر ہے یعنی مجہول کے صیغے پر ہے تو استغنیہ کلام بے پرواہ لایا جائے گا خالی لایا جائے گا عن مؤکدات الحکم حکم کے مؤکدات سے یعنی مؤکدات حکم نہیں لائے جائیں گے بالکل صرف کلام خالی عن مؤکدات کیا جائے گا لیتمکن الحکم فی الذہن تاکہ حکم ذہن میں متمکن ہو جائے حیث وجدہ خالیا جیسے ہی وہ اس کو خالی پائے یعنی جیسے ہی مخاطب کا ذہن خالی حکم کو پائے گا تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا تو یہاں پر کوئی تاکید کی ضرورت نہیں ہے بس بقدر حاجت جو ہے نا وہ کلام پوری ہو رہی ہے خالی ذہن ہے متردد بھی نہیں ہے تو بس آپ بغیر کسی تاکید کے کلام کریں گے وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا فِيهِ اور اگر مخاطب جو ہے وہ متردد ہے فی حکم کے بارے میں کس طور پر طالب لہو اور طالب اس بات کا کہ بأن حضر فی ذہنی یعنی وقوع نسبت اللہ وقوع نسبت کا طالب ہے وہ اس طور پر کہ حضر فی ذہنی طرف الحکم اس کے ذہن میں دونوں حکم کی طرف برابر ہے یعنی محکوم علیہ اور محکوم بھی اور تحیر اور وہ حیران و پریشان ہے اس بارے میں کہ حکم بینہما ان دونوں کے درمیان وقوع نسبت کا ہے یا لا وقوع نسبت کا ہے تو حسن تقویتہ تو اس صورت میں مؤکد حکم لے کر آنا اچھی بات ہے یعنی تقویت الحکم بمؤکد کسی ایک تاکید کے ذریعے حکم کو مقید کرنا اور حکم کو پختہ کرنا یہ ضروری ہے اچھی بات ضروری نہیں ہے اچھی بات لیزیل ذلک المؤکد ترددہ
تاکہ یہ جو ایک موقع لایا جائے گا تاکید کرنے والا حرف اس کے تردد کو زائل کر دے اور یتمکن الحکم اور حکم یہاں پر پختہ ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب چونکہ مناسب بات یہ ہے کہ کلام جو ہے نا اتنی حاجت کے مطابق کیا جائے جس سے لفظ سے بچا جائے. تو اب مخاطب کو دیکھیں, مخاطب اگر خالی ذہن ہے اور اس میں تردد بھی نہیں ہے اس کو حکم کے بارے میں, تو اس صورت میں آپ کلام بالکل خالی کریں گے, سادہ کلام کر دیں گے زید قائم بس. اور اگر وہ متردد ہے حکم کے بارے میں تو یعنی اس کو وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کا اس کو شک ہے کہ یار کیا ہے اس میں, تو اس میں ایک تاکید لے کر آئے, وہ اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. آگے پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم گفتگو کریں گے. وما توفیق الا باللہ.